ولادت امام حسن علیہ السلام، بچپن سے جوانی تک فضائل، مقام اور کمالات۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مدینہ کی گلیوں میں خوشی کی لہریں دوڑ رہی تھی، نورانی چہروں پر مسکراہٹ تھی، اور جبرائیل امین یہ بشارت لے کر زمین پر اترے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ایسا چراغ روشن ہوا ہے جس کی روشنی قیامت تک چمکتی رہے گی۔ یہ 15 رمضان 3 ہجری کی مبارک رات تھی جب حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ کے آنگن میں وہ ہستی تشریف لائی جو جنت کے نوجوانوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا ٹکڑا اور امام عادل کہلائیں گے۔ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کی رات تھی۔ ولادت اور نام کی برکت۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جب یہ مبارک ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مسرور ہوئے اور مولا علی علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم نے اس کا نام رکھا؟ مولا علی علیہ السلام نے ادب سے عرض کیا، میں اس معاملے میں آپ سے پہلے نہیں پڑھ سکتا، آپ جو نام رکھیں گے وہی بہتر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل السلام سے پوچھا تو جبرائیل السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح موسیٰ کے بھائی ہارون کے 2 بیٹے شبر و شبیر تھے، اسی طرح علی کے بیٹوں کے نام حسن اور حسین رکھے گئے۔ یوں پہلی بار اسلامی تاریخ میں حسن نام رکھا گیا جو خود اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کا بچپن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت۔ امام حسن علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پانے کا شرف حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو نہ صرف بے حد محبت دی بلکہ اپنی امت کو ان کی عظمت سے بھی آگاہ کیا۔ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، جو انہیں دوست رکھے گا وہ مجھے دوست رکھے گا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ امام حسن مسجد میں داخل ہوئے۔ ان کی چال میں کمزوری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ امام حسن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام حسن علیہ السلام کو کندھوں پر بٹھاتے اور فرماتے، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور امام حسن آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا تاکہ نواسا گر نہ جائے۔ یہ محبت صرف دادی یا نانا کی شفقت نہ تھی بلکہ ایک روحانی حقیقت تھی کہ امام حسن علیہ السلام کو نبوت کی گود میں تربیت ملی۔ امام حسن علیہ السلام کی بے مثال سخاوت۔ امام حسن علیہ السلام کو سخیوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ آپ نے 2 بار اپنا پورا مال رائے خدا میں تقسیم کیا۔ ایک بار کسی فقیر نے امام حسن علیہ السلام سے مانگا تو آپ نے فرمایا، مانگنے سے پہلے دینا مومن کی شان ہے، اور اس شخص کو اتنا عطا کیا کہ وہ حیران رہ گیا۔ علم اور حکمت میں بے نظیر امام حسن علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر علم و حکمت کے دروازے کھولے۔ آپ کے علم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے امام حسن علیہ السلام سے زیادہ کوئی عقل مند، متقی اور شرعی گفتگو کرنے والا نہیں دیکھا۔ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک بار ایک شامی شخص مدینہ آیا اور امام حسن علیہ السلام کو دیکھ کر گستاخی کرنے لگا۔ امام حسن علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، لگتا ہے تم مسافر ہو، اگر تمہیں رہنے کی جگہ چاہیے تو میرے ساتھ چلو، اگر کھانے کی ضرورت ہے تو میرا دسترخوان حاضر ہے۔ اس شخص نے فوراً کہا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ نبوت اور امامت کس گھر میں رکھنی ہے۔ زید اور عبادت میں کمال۔ امام حسن علیہ السلام جب وضو کرتے تو خوف خدا سے کانپنے لگتے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا جیسے دنیا اور مافیہا سے کٹ چکے ہیں۔ آپ نے 25 بار پیدل حج کیا، حالانکہ گھوڑے اور اونٹ میسر تھے۔ امام حسن علیہ السلام کا مقام اور نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اسے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرانے کا شرف عطا کرے گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام نے امت میں
اتحاد قائم کرنے کے لیے اپنی خلافت کو قربان کر دی۔ امام حسن علیہ السلام صرف اہل بیت کے فرد نہیں بلکہ وہ نبی علیہ السلام کی سنت کے محافظ، علم و علم کے وارث ہیں اور سخاوت اور صبر کا مینار ہیں۔ اگر ہم واقعی امام حسن علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہم ان کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں؟ آج امام حسن علیہ السلام کی یوم ولادت پر آئیے عہد کریں کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں گے، ان کے صبر، سخاوت اور تقویٰ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں تاکہ یہ روشنی ہر دل تک پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے کس پہلو کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں امام حسن علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔